السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں نواز شریف کی لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایون فیلڈ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں حسن نواز بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات کے لیے ایون فیلڈ ہاؤس پہنچے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کو اوورسیز کنونشن کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کیں اور کہا اوورسیز کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی، جس کے بعد نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار ایون فیلڈ سے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ کالعدم TTP سمیت دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے کارروائیاں کرتی ہیں، برادر ملک انہیں لگام ڈالے۔ لندن میں قائد نون لیگ نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں نے پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا۔ عوام، افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ افغانستان کو مشورہ ہے کہ وہ فوری طور پر دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالے۔ بولے کہ بیلاروس کا دورہ انتہائی کامیاب رہا، 1.5 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو بیلاروس میں روزگار ملے گا۔ پاکستان میں معدنیات کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں جس کی مشینری بیلاروس میں بنتی ہے۔ TP، ISKP اور دوسرے جو دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں اور پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ آج پاکستان پولیس، لا انفورسنگ ایجنسی دے رہی ہے، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، لیکن افغانستان کو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ فی الفور ان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالیں اور اپنی دھرتی کو استعمال کرنے کی قدم ڈالیں۔ 1.5 لاکھ پاکستانی نوجوان جو کہ ہنر مند ہیں وہ انشاءاللہ ان کو وہاں پر بیلاروس میں جابس مہیا کرنے کی ہماری ان سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ وہاں پہ ہماری بہت اچھی گفتگو ہوئی پاکستان کے حوالے سے، زراعت کی جو وہاں پر ایکسپرٹیز ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ نواز شریف سیاست میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور پارٹی کو بھی چلا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نواز شریف سے رہنمائی لیتی ہے۔ نواز شریف ہی مسلم لیگ نون کے فیصلوں کا مرکز ہیں۔ قومی پالیسی سازی میں نواز شریف کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ بیلاروس انتہائی کامیاب رہا۔ شہباز شریف کل وطن واپس روانہ ہوں گے۔ وہ سیاست سے کب نکلے ہیں؟ وائیکل ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ ہے PMLN کے اپنی پوری پارٹی چلا رہے ہیں، ہم ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، پروونشل گورنمنٹ بھی لیتی ہے۔ بیچ سب کے ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں ان کی ٹریننگ جو ریکوائرڈ ہے، جو ابھی وہ ہمیں تفصیل دیں گے کون سی فیلڈ جو ان کو وہ ہیومن ریسورس چاہیے، کیونکہ یہ ادروائز وہ پوری دنیا سے یہ لے رہے تھے، تو ہماری ریکویسٹ پہ وہ پاکستان کو یہ سارا کوٹا دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ایران میں قتل ہونے والے 8 پاکستانیوں کی شناخت کے لیے پاکستان نے کونسلر رسائی کی درخواست کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تہران میں پاکستانی سفارت خانے سے مسلسل رابطے میں ہیں، تحقیقات اور میتوں کی بر وقت واپسی میں ایران کے تعاون کی امید کرتے ہیں۔ ایران سے واقعے کی شفاف اور جامع تحقیقات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واقعہ ایرانی صوبے سیستان اور بلوچستان کے مہرستان کاؤنٹی میں پیش آیا۔ علاقہ پاکستانی سرحد سے تقریباً 230 کلومیٹر دور واقع ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کی ہدایت پر تہران اور زاہدان میں قائم پاکستانی سفارت خانہ مشنز اور ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال، بیانیے کے فروغ، بھرتی اور فنڈز کے حصول کے لیے واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور ٹیلی گرام کا استعمال کیا جانے لگا۔ کالعدم BLA اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا CPAC کے خلاف بھی سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ترقی سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات سرحدوں تک محدود نہیں رہے۔ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، وہیں یہ عدم استحکام اور تقسیم کا بھی باعث بنتا ہے۔ دہشت گرد اپنے بیانیے کے فروغ، وسائل کے حصول اور بھرتیوں کے لیے بھی سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں میں سے سب سے پہلے داعش نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا۔ پاکستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور BLA
PLA اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے سائبر دہشت گردی میں ملوث ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گرد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فیک نیوز، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا سہارا لیتے ہیں۔ جس طرح ایک دہشت گرد ہتھیار پکڑ کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گرد موبائل، کمپیوٹر، جھوٹ، فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے ذریعے اضطراب پھیلا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں سوشل میڈیا صارفین کی تعداد 5 ارب سے زائد، جبکہ پاکستان میں 30 کروڑ سے زائد ہے۔ ماہرین کہتے ہیں سخت مانیٹرنگ اور قواعد و ضوابط کے ذریعے سوشل میڈیا کو دہشت گردوں کا ہتھیار بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس اعلامیہ جاری، بانی PTI سے ملاقاتوں کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقاتوں کی فہرست ہر منگل اور جمعرات کو مرتب کی جائے گی۔ فہرست کی منظوری بانی PTI سے لی جائے گی۔ فہرست کے بغیر ملاقات پر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ فہرست فوکل پرسنز کے ذریعے جیل حکام کو بھیجی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے حکومتی عہدیداروں کو ملاقات کے لیے استثناء حاصل ہوگا۔ بانی PTI نے گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، انتظار حسین پنجوتھا کو فوکل پرسنز نامزد کیا، اور اعلامیہ میں مزید کہا ہے کہ انتظامیہ کی مداخلت پر ملاقات احتجاج میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ رکاوٹ کی صورت میں جیل حکام کے خلاف توحید عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے ہر کال پر لبیک کہیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہری پور میں ورکن کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بانی PTI سمیت تمام کارکنان اور رہنماؤں کی فوری رہائی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن بانی PTI کی بات فائنل ہوتی ہے۔ بولے صدر آصف زرداری اور پیپل پارٹی کی قیادت نے سندھ کا پانی فروخت کر دیا۔ بلوچستان کے حالات خراب ہیں، ہم پر لاٹھی چارج کیا گیا، گولیاں برسائی گئیں، لیکن ہم نے جمہوری طریقہ اپنایا ہے۔ پانی جو صوبہ سندھ کا حصہ ہے وہ SIFC کے تحت 1 لاکھ ایکڑ اراضی چولستان سیرا کو سیراب کرنے کے لیے دے دی جائے۔ بھائی یہ تمہارا حق ہے ہی نہیں جب تک آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں ہوتا، سارے صوبے اس پہ آمادگی کا اظہار نہیں کرتے۔ آصف علی زرداری تم سندھ کے پانی نہیں بیچ سکتے ہو۔ بلوچستان کا حال دیکھ لیں، سردار اختر جان مینگل صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچ ہمارے بھائی بہن، ایک ہی مطالبہ ہے ان کا کہ ہمارے وسائل کے اوپر ہمارا خود ہم لوگوں کا حق ہونا چاہیے، اور کوئی چیز نہیں مانگ رہے۔ کینال سندھ کے عوام کے لیے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہو جائے پیپل پارٹی کینالز کے معاملے پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ عوام کا پیپل پارٹی سے ووٹ کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو 18 اپریل کو جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ 7 کروڑ عوام کو پیاس سے مرنے نہیں دیں گے۔ صاف و شفاف الیکشن کی صورت میں ووٹ ہمیشہ پیپل پارٹی کو ملا۔ یہ سندھ میں بسنے والے 7 کروڑ عوام کے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے۔ کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی کینالوں پہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی۔ آپ ہم سے یہ پینے کا پانی چھین لو گے تو کیا ہم 7 کروڑ عوام کو پیاسا ماریں گے؟ 18 تاریخ کو پاکستان کے لیڈر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب حیدرآباد آ رہے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح یونان میں بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے والد ڈاکٹر فرید الدین قادری کے عرس مبارک کو انتہائی عقیدت سے منایا گیا۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں یونان سے ظفر ساہی کی رپورٹ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان کے زیر اہتمام منہاج اسلامک سینٹر ایتھنز میں ڈاکٹر فرید الدین قادری کے 52ویں سالانہ عرس مبارک کی مناسبت سے ایک روح پرور محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ اس بابرکت محفل میں یونان بھر سے ثنا خوان، علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات، صحافی برادری، کمیونٹی رہنماؤں اور منہاج القرآن کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت حافظ عدیل نے حاصل کی۔ بعد ازاں ثنا خوانوں نے بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے
پھول نچھاور کی۔ اس موقع پر مقررین نے ڈاکٹر فرید الدین قادری کی دینی، علمی، سماجی اور تحریک پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فرید ملت نے نہ صرف ایک عظیم روحانی اور علمی ورثہ چھوڑا بلکہ ان کی تربیت یافتہ نسل آج بھی دنیا بھر میں اسلام کی امن و محبت پر مبنی تعلیمات کو فروغ دے رہی ہے۔ صدر منہاج القرآن یونان ارسلان خرم چیمہ نے تمام معزز مہمانوں، شرکاء اور خصوصاً صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر فرید ملت کے افکار اور خدمات کو زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ محفل کے اختتام پر امت مسلمہ بالخصوص پاکستان، فلسطین اور کشمیر کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظفر ساہی، ABN نیوز، یونان۔ لندن میں سالانہ سراج المنیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر عبدالقدیر ایوان نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت اور فلسفہ توحید پر روشنی ڈالی۔ رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے عمران راجہ۔ لندن میں سراج المنیر کانفرنس کا انعقاد۔ امیر عبدالقدیر ایوان کہتے ہیں ہزارہ پیغمبروں میں سے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کی پیغمبرانہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ 2011 سے سراج منیرہ کانفرنس کے سلسلے میں یہاں ہم سب کی تربیت کے لیے اور خصوصاً یہ کہ تعلیمات نبوت اور برکات نبوت، تعلیمات نبوت قرآن حدیث اور فقہ یہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے، مسجد سے مل جاتا ہے، انٹرنیٹ سے مل جاتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر عبدالقدیر ایوان نے مزید کہا بدلتے ہوئے عالمی حالات اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے برطانیہ میں آباد پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی کو چاہیے کہ اپنے کردار اور اعمال کے ذریعے دیگر کمیونٹیز کے لیے ایک مثال بنے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلم امہ بلکہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہر فرد یہ سوچے کہ مجھے کمیونٹی سے کیا حاصل ہے تو کمیونٹی کا اثر جو ہے وہ مثبت نہیں رہتا۔ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ کمیونٹی میں اپنا حصہ جو کردار کا ہے اسے ادا کیا جائے۔ غوثیہ ہال ولتھمسٹو میں منعقدہ تقریب میں ضمیر ایوان، نجم چودھری، عامر گل، چودھری اشفاق ٹوپا، حافظ فرحان اور رضا الرحمان نے بھی خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ انسان جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ جو بندہ ایمان لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا اور اللہ کے رسول کے حکموں کے تابع رہا۔ کانفرنس کے موقع پر کشمیر، فلسطین، لبنان، پاکستان اور تمام مسلم ممالک کی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ عمران راجہ، ABN نیوز، ایسٹ لندن۔ خون کے آخری قطرے تک فلسطینی عوام کے ساتھ رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں اسرائیل مردہ آباد ملین مارچ سے خطاب۔ کہتے ہیں JUI کے کارکنان فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل نے عرب سرزمین پر قبضہ کیا، عوام کو اسرائیل کے خلاف سیلاب کی طرح آنا ہوگا۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر صرف 2% یہودی آباد ہیں۔ امریکہ اور یورپ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کی پرواہ کیے بغیر امت مسلمہ کو اٹھ کھڑے ہونا ہوگا۔ خون کے آخری قطرے تک آپ کے قدم بقدم، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کے خلاف ایک سیلاب بن کر اس کے خلاف امڑ آنا ہوگا تاکہ اس اسرائیل کو ہم تلکی کی طرح اس سیلاب میں بہا سکیں۔ اسرائیل نے عرب سرزمین پر قبضہ کیا ہے، امریکہ ہے اور یورپ جب بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں غزہ مارچ سے خطاب۔ کہا اہل غزہ جس مصیبت میں ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ مسلم حکمران ایسے خاموش رہے تو تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی۔ کیا یہودی کل عرب ممالک کو چھوڑیں گے؟ مغرب کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے۔ حکمران بزدلی دکھاتے ہیں کہ معیشت تباہ ہو جائے گی۔ سیاسی جماعتیں امریکہ میں لابنگ کر سکتی ہیں، مذمت کیوں نہیں کرتی؟ فلسطین میں 60 سے 70 ہزار مسلمان شہید ہو چکے۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور UN قراردادیں پاس کر رہا ہے۔ آج اہل غزہ جس تکلیف میں ہے، جس مصیبت میں ہے، وہ بیان سے باہر ہے، اور اگر یہ اسی طرح خاموش رہے تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ کیا یہ صہیونی اور یہودی کل یہ عالم عرب کے حکمرانوں کو چھوڑ دیں گے؟ 60-70 ہزار کے قریب
लोग शहीद हो चुके हैं और उसमें शहीद होने वालों में बच्चे और औरतों की बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 60-70% है। इस्तेमार और साम्राज्य पूरी तरह से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पे करारदादें पास कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले मुहाजिरीन और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी बाशिंदों की वापसी का अमल बदस्तूर जारी है। तुरखम के रास्ते 1458 अफगान कार्ड होल्डर्स और 2656 गैर कानूनी तारकीन वतन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया है। हुकाम के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर 1245 अफराद ने वापसी इख्तियार की, जबकि 213 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया गया। इस्लामाबाद से 15 कार्ड होल्डर्स और 92 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे, जबकि पंजाब से 198 कार्ड होल्डर्स और 451 गैर कानूनी अफगान वतन वापस भेजे गए। आज़ाद कश्मीर से 195 अफगान कार्ड होल्डर्स ने वापसी इख्तियार की, जबकि गिलगित से 1 अफगान शहरी और सिंध से 44 गैर कानूनी तारकीन वतन को भी अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया।